بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کہانی ایک نئے انداز سے شروع ہوئی ہے، جس میں خلیفہ ہارون الرشید کے دربار سے متعلقہ کہانیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور اس میں ہم نے ایک لڑکی، ایک سیب اور لڑکی جو ٹکڑے ہو گئی تھی، اس کا ہم نے قصہ سنا، اور غلام نکلا آخر کے اندر اس سارے قتل کے پیچھے۔ غلام کو وزیر چھڑانے کے لیے، جو جعفر وزیر ہے خلیفہ ہارون الرشید صاحب کا، وہ اس کو چھڑانے کے لیے اس نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ سنانا شروع کی تھی۔ کل ہم نے اس کہانی کو آج ہم وہیں سے سٹارٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، پرانے زمانے میں ایک مصر میں بادشاہ تھا جو انصاف پسند اور امن دوست تھا، فقیروں سے محبت کرتا اور عالموں سے ہم مجلس ہوتا۔ اس کا ایک وزیر تھا جو بہت عاقل اور دانا اور حکمرانی اور سیاست میں یکتا تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، گویا وہ 2 چاند تھے اور حسن و جمال میں بے نظیر۔ بڑے کا نام شمس الدین محمد اور چھوٹے کا نام نور الدین علی تھا۔ چھوٹا خوبصورتی اور ملاحت میں بڑے سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کے لوگ اس کے حسن کا چرچا سن کر اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کا حسن کا نظارہ کریں۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، سلطان، ٹھیک ہے، یعنی جو وزیر تھا وہ فوت ہو گیا، اور سلطان کو اس کا بڑا رنج تھا۔ اس نے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا، وزیر کے دونوں بیٹوں کو، کہ وہ انہیں اپنا مقرب بنائے گا اور انہیں قلتیں عطا کی، خلتیں۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے ان کے سامنے پورے 1 ماہ اپنے باپ کے سوگ میں رہے۔ اس کے بعد وہ وزیر کے عہدے پر آئے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے ایک کو، بڑے بھائی کو، بادشاہ نے یا سلطان نے اپنا وزیر بنا لیا، اور اسی طرح حکمرانی کرنے لگے جس طرح ان کا باپ کرتا تھا۔ اور جب کبھی بادشاہ سفر پر جاتا تھا تو ان میں سے ایک اس کی مصاحبت میں رہتا، یعنی وہ اس کے ساتھ جاتا۔ ایک رات جب کہ بڑے بھائی کی سلطان کے ساتھ سفر کرنے کی باری تھی، ایک اتفاق پیش آیا کہ باتوں باتوں میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اب یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے، باتیں کر رہے ہیں، کہ کاش ایسا ہو کہ ہم دونوں کا بیاہ ایک ہی دن ہو اور ہماری شادی 2 بہنوں سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہماری ایک ہی دن دونوں کے ہاں اولادیں ہوں، ٹھیک ہے۔ بڑا بھائی کہہ رہا ہے یہ، تیری بیوی کے لڑکا پیدا ہو اور میری بیوی کی لڑکی، تو ہم دونوں ان دونوں بچوں کے بڑے ہونے پر ان کا آپس میں بیاہ کر دیں گے، کیونکہ وہ چچیرے اور تائے کے بہن بھائی ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے۔ نور الدین نے کہا، چھوٹا بھائی نور الدین نے کہا، بھائی یہ تو بتا کہ تو میرے بیٹے سے اپنی اکلوتی بیٹی کا مہر کتنا لے گا؟ یہاں ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ابھی جو ہے وہ صرف ماضی میں سوچ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کتنا مہر لے گا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ میں تیرے بیٹے سے اپنی بیٹی کے لیے 3000 دینار اور 3 باغ اور 3 جاگیریں لوں گا، اور اگر لڑکے نے اس سے کم معاہدے میں لکھا تو میں یہ مانوں گا ہی نہیں۔ جب نور الدین نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی مہر ہے جس کی شرط تو میرے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں اور خدا کی فضل سے ہم دونوں وزیر ہیں اور ہم دونوں کا ایک سا رتبہ ہے،
تجھے تو یہ لازم ہے کہ تو اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بغیر مہر کے دے دے، اور اگر مہر ہو بھی تو معمولی سا مقرر کر لیا جائے۔ تجھے معلوم ہے کہ لڑکا لڑکی سے بہتر ہوتا ہے، چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے یہ، اور میرا لڑکا ہے اور لڑکے سے ہمارا نام چلے گا، نہ کہ تیری لڑکی سے۔ لیکن تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اس شخص کے ساتھ کیا گیا جو اپنے ایک دوست کے پاس ایک حاجت لے کر آیا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ بسم اللہ، میں تیری حاجت پوری کر دوں گا، لیکن کل، حاجت تو پوری کر دوں گا لیکن کل۔ اس شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا: اگر تجھے کوئی حاجت پیش آئے اور حاجت روا کرنے والا کہے کہ کل تک ٹھہر جا، تو اگر تو سمجھدار ہے تو سمجھ جا کہ اس کے معنی انکار کے ہیں۔ صحیح، شمس الدین، یہ نور الدین کہہ رہا ہے بھائی اگر تو نے مہر وہر کا اتنا لمبا چکر چلایا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ انکار ہے، تو بیٹی کو ترجیح دینا نہیں ہے۔ شمس الدین نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کو میری بیٹی پر ترجیح دے رہا ہے۔ بے شک تو نہ سمجھ ہے، تو وزارت میں شرکت کا ذکر کرتا ہے، مگر تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تجھ پر مہربانی کی ہے کہ تجھے اپنے ساتھ وزارت میں شریک کر لیا تاکہ تو میری مدد کرے اور میرا معین ہو اور تیری دل شکنی نہ ہو۔ اب چونکہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے ہرگز نہ کروں گا، خواہ تو لڑکی کو سونے ہی میں کیوں تول دے۔ جب نور الدین نے یعنی چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کی ایسی باتیں سنی تو اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی اپنے بیٹے کی شادی تیری بیٹی سے کبھی نہ کروں گا۔ اس پر شمس الدین نے کہا کہ میں کبھی اس بات پر رضامند نہ ہوں گا کہ تیرا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہو۔ لو بھیا، دونوں بھائیوں میں ٹھن گئی، حالانکہ نہ بھی شادی ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی اولادیں ہوئی ہیں، لیکن جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو دیکھ لوں گا۔ جب نور الدین نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گیا اور اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہی، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا اور دونوں نے الگ الگ رات گزاری۔ جب سویرا ہوا تو سلطان نے کوچ کر دیا اور احرام مصر کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وزیر جو ہے شمس الدین اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب اس کے بھائی نور الدین کا حال سنیے۔ اس نے وہ رات نہایت غیظ و غضب میں گزاری۔ جب تڑکا ہوا تو وہ اٹھا اور فجر کی نماز پڑھی اور انبار خانے میں جا کر ایک چھوٹی سی خرجی لی۔ خرجی آپ کو پتہ ہے نا، وہی جو اپنی قمیص کے اندر پہنتے ہیں جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سونا بھرا اور اپنے بھائی کی باتیں اور حقارت کے الفاظ یاد کر کے یہ شعر پڑھتا ہوا نکل گیا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے شعر وہ پڑھ رہا ہے دیکھیے، غصے میں اور غم میں۔ سفر کر اور پرانے دوستوں کے عوض نئے پیدا کر، کیونکہ محنت و مشقت ہی میں مزیدار زندگی ہے۔ ایک جگہ پڑا رہنے میں نہ عزت حاصل ہوتی ہے اور نہ مقصد۔ اگر کچھ ملتا ہے تو تکلیف سے، اس لیے وطن کو چھوڑ پردیس میں جا۔ جب پانی رک جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، اگر بہتا ہے تو اچھا رہتا ہے۔ یہ وہ شعر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے۔ اگر چاند کبھی کبھی چھپ نہ جاتا تو لوگ ہر وقت اس کے انتظار میں نہ رہتے۔ اگر شیر اپنا غار نہ چھوڑے تو کبھی شکار نہیں مار سکتا۔ اگر تیر کمان سے جدا نہ ہو تو وہ کبھی نشانے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سونا جب تک کان میں ہے مٹی ہے، اور عود اپنی پیدائش کی جگہ، عود جو ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے لکڑی کی طرح کا جس کو جلاتے ہیں تو اس سے خوشبو ہوتی ہے، اور عود اپنی پیدائش کی جگہ اور لکڑیوں کی طرح لکڑی ہے۔ جب سونا کان سے باہر نکلتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب عود اپنا ملک چھوڑتا ہے تو وہ بیش بہا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وہ شعر پڑھ رہا ہے، اس کو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہاں رہوں گا نہیں، میری یہاں کوئی عزت نہیں ہے، میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا باہر، اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس نے شعر پڑھے۔
جب وہ یہ اشعار پڑھ چکا تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ خچر پر زردوزی کی زین کسے۔ زین سونے کی تھی اور رکابیں فولاد کی، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے کی طرح اس کو تیار کیا۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ خچر پر ریشمی قالین اور مسلح رکھے، اور خرجی کو مسلح کے نیچے رکھ لیا، اور نوکروں چاکروں سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا شہر کے باہر سیر و تفریح کر لوں اور قلیوبیہ کے گرد و نواح میں جاؤں، شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دن وہاں گزاروں، کوئی میرے پیچھے نہ آئے کیونکہ میرا دل گھبراتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خچر پر سوار ہو گیا اور اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا، اور شہر سے نکل کر جنگل کی راہ لی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو اپنے گھر سے اب نکل چلا۔ اچھا، اس نے خچر بڑا زبردست تیار کیا ہوا ہے نا، خوب اس کو سامان وامان اور پہناوے اور اس طرح سے کر کے خوبصورت کر کے وہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ظہر کا وقت نہ ہوا تھا کہ وہ بلبیس شہر میں داخل ہوا، نیا شہر ہے۔ وہاں وہ خچر پر سے اتر پڑا اور کچھ کھانا نکال کر کھایا، اور کچھ کھانا اور کچھ چارہ بلبیس سے لے کر پھر خچر پر سوار ہو کر چل کھڑا ہوا۔ رات نہ ہونے پائی تھی کہ اس کا گزر ایک اور شہر میں ہوا جس کا نام سعدیہ تھا۔ وہاں اس نے رات گزاری اور کچھ کھانا نکال کر کھایا، اور قالین کو بچھا کر اور خرجی اپنے سر کے نیچے رکھ کر وہیں باہر سو گیا۔ اس نے رات اس جگہ گزاری، اور جب سویرا ہوا تو وہ خچر پر سوار ہو کر چل دیا اور حلب پہنچا، ایک نئے شہر میں، اور ایک کارواں سرائے میں اتر کر 3 دن آرام کیا اور خچر کو آرام دیا اور ہوا کھائی۔ اس کے بعد اس نے پھر سفر کی ٹھان لی اور اپنے خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ بصرے پہنچا، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ سرائے میں داخل نہ ہوا اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ شہر بصرہ ہے۔ وہاں اس نے خرجی خچر پر سے اتاری اور مسلح بچھایا، اور خچر کو 4 جامے کے، یعنی جو اس نے اس کو پہنایا ہوا ہے بہت خوبصورت، دربان کے حوالے کیا کہ اسے پھرا لائے۔ دربان اسے پھرانے لے گیا۔ اب یہ اتفاق پیش آیا کہ بصرے کا وزیر اپنے محل کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی نظر خچر اور اس کے قیمتی 4 جامے پر پڑی، اور اسے خیال ہوا کہ یہ شاہانہ جلوس کا خچر ہے اور وزیروں بلکہ خود بادشاہوں کی سواری کا ہے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گیا اور اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ اس نے ایک نوکر کو حکم دیا کہ اس دربان کو لے آئے۔ نوکر گیا اور دربان کو لے کر وزیر کی خدمت میں پیش کیا۔ دربان نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وزیر نے، جو بہت بوڑھا تھا، دربان سے کہا کہ اس خچر کا مالک کون ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے؟ دربان نے جواب دیا کہ اے سردار، اس خچر کا مالک ایک کم سن جوان ہے، ٹھیک ہے، خوش سیرت، اور اس کے چہرے سے ہیبت اور وقار ٹپکتا ہے، اور وہ سوداگر زادہ ہے۔ جب وزیر نے دربان کی باتیں سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوار ہو کر سرائے میں آیا اور جوان سے ملا۔ جب نور الدین نے دیکھا کہ وزیر اس کے پاس آیا ہے تو وہ احترام میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس بٹھا کر اس سے پوچھا، سلام کیا۔ وزیر نے اسے مرحبا کہا اور گھوڑے سے اتر کر سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تو کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ نور الدین نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں مصر سے آیا ہوں اور وہاں کے وزیر کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور پھر اس نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک تمام شہروں اور ملکوں کی سیر نہ کر لوں گھر واپس نہ جاؤں گا۔ جب وزیر نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ بیٹا، اپنی خواہش کی پیروی مت کر ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اکثر ملک غیر آباد ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی خرجی کو خچر پر رکھا اور قالین اور مسلح ساتھ لیا اور نور الدین کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کوئی بیٹا نہیں، مگر خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے جو حسن میں تجھ سے کم نہیں۔ میں نے اس کی بہت سے شادی کے پیغام رد کر دیے ہیں، مگر تیری محبت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی ہے،
اس لیے اگر تو میری بیٹی کو اپنی خدمت میں قبول کر لے تو اس کا شوہر ہونا پسند کرے تو میں بصرے کے سلطان کے پاس تجھے لے چلوں گا اور کہوں گا کہ تو میرا بھتیجا ہے، اور تجھے اپنی جگہ وزیر بنوا دوں گا اور خود گھر بیٹھوں گا، کیونکہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جب نور الدین نے بصرے کے وزیر کی باتیں سنی تو اس نے اپنا سر نیچا کر لیا اور کہا بصر و چشم۔ وزیر خوش ہو گیا اور نوکروں سے کہا کہ اس کے لیے کھانا لائیں اور بیٹھک کا بڑا کمرہ جس میں بڑے لوگوں کی شادیاں رچائی جاتی تھیں آراستہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں اور حکومت کے بڑے لوگوں اور بصرے کے تاجروں کو بلایا اور وہ اس کے پاس آئے۔ اس نے ان سے کہا کہ میرا ایک بھائی مصر میں وزیر تھا۔ اب یہ جو بصرے کا وزیر ہے یہ کہانی سنا رہا اپنے جو لوگوں کو رشتہ کیسے مینیج کیا میں نے۔ میرا ایک بھائی مصر میں وزیر تھا اور خدا نے اسے 2 بیٹے عطا کیے تھے، اور جیسا کہ تم جانتے ہو خدا نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی ہے۔ میرے بھائی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ایک بیٹے سے کر دوں، اور میں نے اسے اس وقت مان لیا تھا۔ جب دونوں شادی کی عمر پہنچے تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو میرے پاس بھیجا ہے، اور وہ یہی جوان ہے جو یہاں موجود ہے۔ اب چونکہ وہ یہاں آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ساتھ یہیں جو ہے وہ شادی کر کے یہیں رہ جائے۔ غیر شخص سے شادی کرنے سے یہ اچھا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو میرے یہاں ٹھہرے، اور چاہے تو میں اس کو جانے کا انتظام کر دوں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چاہے تو اپنے باپ کے پاس واپس چلا جائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تیری رائے خوب ہے۔ جب انہوں نے جوان کو دیکھا تو وہ انہیں بہت پسند آیا۔ اب وزیر نے گواہوں اور قاضیوں کو بلوایا اور انہوں نے نکاح نامہ مرتب کیا۔ پھر سب کے عطر لگایا گیا اور سب نے شربت پیا۔ وہ اس زمانے میں شادی کی تقریب جو ہے وہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ سب نے شربت پیا اور ان پر گلاب چھڑکا گیا اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اب وزیر نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ نور الدین کو حمام لے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ دولہا بنے گا، تیار ہوگا، اور وزیر نے اپنی خاص پوشاکوں میں سے اس کو پوشاکیں عطا کیں اور اس کے لیے تولیے اور پیالے اور خوشبو کی انگیٹھیاں وغیرہ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ نہا کے جو باہر نکلے گا تو اس کو خوشبو اور بھاپ، عجیب اس زمانے کی جو ہے وہ طریقہ کار تھا یہ دولہا بنانے کا۔ جب وہ باہر نکلا اور کپڑے بدلے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا۔ حمام سے نکل کر وہ اپنے خچر پر سوار ہوا اور وزیر کے محل میں گیا۔ محل میں پہنچ کر وہ خچر سے اتر پڑا اور وزیر کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وزیر نے اسے کہا مرحبا، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وزیر نے شادی کر دی نور الدین کی اپنی بیٹی سے۔ اب اس کے بھائی کا ماجرا سنیے۔ کون؟ جو شمس الدین تھا جو گیا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ اب اس کے بھائی کا ماجرا سنیے۔ وہ ایک مدت تک سفر میں رہا اور جب لوٹا تو اپنے بھائی کو نہ پایا۔ اس نے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس روز تو سلطان کی ہمراہی میں روانہ ہوا تھا اسی روز اس نے اپنے خچر پر جلوسانہ 4 جامہ چڑھایا اور سوار ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں 1 یا 2 روز کے لیے قلیوبیہ کی طرف جاتا ہوں کیونکہ میرا دل گھبرا رہا ہے اور کوئی میرے پیچھے نہ آنا۔ مگر جس روز سے وہ گیا ہے آج تک اس کی خبر نہیں آئی۔ شمس الدین اپنے بھائی کے فراق میں بہت پریشان تھا، یعنی غم میں، اور اسے اس کے چلے جانے کا بے حد غم ہوا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میں نے اسے اس رات جھڑکا تھا۔ یہ اس کے دل پر گراں گزرا اور وہ چلا گیا۔ مجھے چاہیے کہ اس کی تلاش میں لوگوں کو روانہ کروں۔ اس نے سلطان کو اس واقعے سے مطلع کیا اور ہر صوبے میں خطوط روانہ کیے اور ہر جگہ نوابوں کے پاس ڈاک بھیجی، مگر نور الدین ان 20 دن میں ملک سے غائب ہو کر دور دراز ممالک طے کر رہا تھا۔ انہوں نے بہت تلاش کی لیکن کہیں اس کی خبر نہ ملی اور وہ واپس آ گئے۔ اب شمس الدین اپنے بھائی کی طرف سے نا امید ہو گیا اور کہنے لگا
کہ میں نے بچوں کی شادی کے متعلق اپنے بھائی سے سخت کلامی کی، لوگ ایسی حرکت کم کرتے ہیں، اور میں نے جو کچھ کیا وہ عقل کی کمی اور ناسمجھی کی وجہ تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس نے مصر کی ایک سوداگر کی بیٹی سے شادی کی اور نکاح نامہ لکھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس رات شمس الدین کی شادی ہوئی اسی رات نور الدین کی بھی شادی ہوئی۔ یہ حسن اتفاق ہے، یہاں پر بھی شادی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی شادی ہوئی۔ اور دیکھا نا ان دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ جو توقع کی تھی اور امید کی تھی کہ ہم دونوں کی شادی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی بہن ہو، یہ والی توقع پوری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور خدا یوں ہی چاہتا تھا کہ وہ اپنا حکم اپنے بندوں پر نافذ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اور شمس الدین مصر کے وزیر کی 1 سال کے بعد شمس الدین مصر کے وزیر کی بیوی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کا جواب سارے مصر میں نہ تھا، اور نور الدین کی بیوی کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو ساری دنیا میں یکتا تھا۔ تو جو ان کی توقع تھی سیم، اور ایک ہی دن دونوں پیدا ہوئے۔ اس نے نام بدر الدین حسن رکھا۔ ٹھیک ہے، نور الدین اس کا نام تھا، اس نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ بدر الدین حسن۔ اور اس کا نانا جو بصرے کا وزیر تھا خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا اور لوگوں کو دعوتیں دیں۔ اب وزیر نور الدین کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا، ایک بیٹا ہو گیا نا۔ جب نور الدین بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے سلام کیا، اور زبان کا فصیح اور دل کا مضبوط اور حسین اور خوش اتوار تو تھا ہی۔ اس نے یہ شعر پڑھے بادشاہ کی شان میں: اے میرے سرتاج، خدا کی عنایتیں تیرے اوپر ہمیشہ رہیں، اور جب تک روشنی اور تاریکی دنیا میں قائم رہیں تو بھی زندہ رہی ہو۔ جب کبھی تیری ہمت و مردانگی کا ذکر ہوتا ہے تو زمانہ ناچنے لگتا ہے اور عالم تالیاں بجانے لگتا ہے۔ یہ اس کی تعریف میں کہہ رہا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور نور الدین کے الفاظ کا شکریہ ادا کیا، اور وزیر سے پوچھا کہ یہ کون جوان ہے؟ وزیر نے اس کا سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا اور کہا کہ یہ میرے برادر کا بیٹا ہے، یعنی میرے برادر زاد ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرا برادر زادہ کہاں سے آیا، کیونکہ ہم نے تو کبھی اس کے متعلق نہیں سنا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے سرتاج بادشاہ، میرا ایک بھائی تھا جو مصر میں وزیر تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تو باپ کے بجائے وزیر ہو گیا اور یہ چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سوائے اس کے کسی کے ساتھ نہ کروں گا، اور جب وہ آیا تو میں نے اس سے اس کی شادی کر دی۔ وہ جوان ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری سماعت میں کمی آ گئی ہے۔ اب میری درخواست اپنے سرتاج بادشاہ سے یہ ہے کہ میرا عہدہ اسے دے دیا جائے، یعنی وہ اب اپنے داماد کو بطور بادشاہ کا وزیر، ٹھیک ہے، وہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بصرہ کی جگہ ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ مصر میں ہے اور یہ کہاں گیا ہے؟ بصرہ میں، کیونکہ وہ میرا برادر زادہ اور داماد ہے اور وزارت کا مستحق، یہ عقل مند بھی ہے اور سیاستدان بھی۔ بادشاہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے پسند آیا، اور جو عہدہ وزیر اس کے لیے چاہتا تھا وہ اس نے اس کو عطا کر دیا، اور وزارت اس کے سپرد کر دی، اور حکم دیا کہ ایک عالیشان خلعت عطا کی جائے، اور اپنے خاص خچروں میں سے ایک خچر اس کو دیا، اور اس کے لیے روزینہ اور مشاہرہ مقرر کیا، یعنی پیسے دولت یا اس کی تنخواہ کیا ہوگی۔ نور الدین نے بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے سسر کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا، اور وہ دونوں بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب بچے حسن کی برکت ہے۔ کون حسن بھائی؟ یاد ہے اس کا جو بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بدر الدین حسن۔ دوسرے روز نور الدین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھے، اور وہ بیٹھ گئے اور اپنی خدمت انجام دینے لگا، اور وزیروں کے دستور کے موافق لوگوں کے کاروبار اور انہیں حکم دینے میں مشغول ہوا۔ سلطان اسے دیکھتا تھا اور اس کے احکام اور عقل اور تدبیر اور دوربینی پر حیران ہوتا تھا۔
बादशाह को उससे मोहब्बत हो गई और उसने उसे अपना मुक़र्रिब बना लिया। जब दरबार बर्खास्त हुआ, नूरुद्दीन घर गया और उसने अपने ससुर से सारा माजरा बयान किया तो वो उस पर बहुत खुश हुआ। नूरुद्दीन बराबर वज़ारत के ओहदे पर मामूर रहा, यहाँ तक कि वो दिन रात में कभी सुल्तान से जुदा ना होता था। बादशाह ने उसके रोज़ीने और मुशाहरे में इजाफ़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसकी हालत अब बहुत अच्छी हो गई। जब उसके बेटे हसन की उम्र 4 साल की हुई तो बड़े वज़ीर का इंतकाल हो गया, यानी वो जो ससुर था उसका इंतकाल हो गया, जो नूरुद्दीन का ससुर था। उसने उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन में बहुत कुछ खर्च करके उसे दफन कर दिया। ठीक है, तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह कल इसी सिलसिले को आगे जोड़ेंगे। ये अब कहानी का सिलसिला जो हारून रशीद के दरबार से जो कहानियाँ मुंसलिक हैं उसमें ये चला गया है, और हारून रशीद का जो वज़ीर है जाफ़र, वो दरअसल ये कहानी हारून रशीद को सुना रहा है। ठीक है, अब इसको इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए।